میں سانگڑ کیوں آیا ہوں؟ کیوں آیا ہوں؟ سوچو میں آج سانگڑ کیوں آیا ہوں؟ نوجوانوں سوچو میں سانگڑ کیوں آیا ہوں؟ میں آج سانگڑ کیوں آیا ہوں؟ سوچیں. آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. میں سانگڑ کیوں آیا ہوں؟ ووٹ مانگنے آیا ہوں. آج الیکشن تو ہے نہیں، میں ووٹ مانگنے نہیں آیا. کسی کی سپورٹ میں آیا ہوں؟ نہیں. کسی کی مخالفت کرنے آیا ہوں؟ نہیں. کسی کو بٹھانے آیا ہوں؟ نہیں. کسی کو گرانے آیا ہوں؟ نہیں. میں 26 تاریخ سے آج 5واں روز ہے، صبح سے لے کے رات تک میں ضلع تعلقہ گوٹھ جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ اپنے لیے خدا گواہ ہے آپ کے لیے. سانگڑ کے لوگوں، آج اگر تم تھوڑی سی سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرو تو یقین جانو سانگڑ سے پیپلز پارٹی کو تم صاف کر سکتے ہو، ان کو شکست دے سکتے ہو. کیسے؟ فارمولہ میں دیتا ہوں، عمل تم کر دو. نصیحت میری مان لو، نتیجہ تم لے لو. کیا ہے وہ فارمولہ؟ کیا ہے؟ سانگڑ کے باشعور ساتھیوں اور سانگڑ کا باشعور میڈیا موجود ہے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں. یہ بتاؤ سانگڑ میں غوثیہ جماعت، پیر صاحب پگاروں کی ہور جماعت، یا تم بات کرو یا مجھے کرنے دو، تم کرو یا مجھے کرنے دو بیٹا، ٹھیک ہے میں خود کر رہا ہوں نا. غوثیہ جماعت، پیر صاحب پگاروں کی ہور جماعت اور عمران خان کا پاکستان بچانے کا نظریہ، ان کو جمع کر دو. چپ کرو یار، چپ کرو. ان تین کو جمع کرو. سنو پھر سنو، یہ میں تمہیں نسخہ دے کے جا رہا ہوں. حکیم ہوں، سیاسی حکیم. حکمت کا نسخہ دے کے جا رہا ہوں. اور یہ سندھ کا قابل فخر بیٹا مرد علی زیدی بھی سامنے سن رہا ہے. نسخہ کیا ہے؟ پیر صاحب کی جماعت سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں، میں تو گناہگار ہوں. شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا سے عقیدت رکھنے والوں، عمران خان کی پرکشش شخصیت کو سمجھنے والے نوجوانوں، اگر تم ایک ہو جاؤ تو کیا سانگڑ سے پیپلز پارٹی کو شکست نہیں مل سکتی؟ میڈیا والے تجزیہ کر لیں. یہ وہ سانگڑ ہے جہاں پیر صاحب الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں، عزت ملتی رہی اور ہے عزت والے ہیں. اللہ اور عزت دے گا ان کو. اللہ نے ان کے درگاہ کو عزت دی ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں. بڑے پیر صاحب مرحوم و مغفور جب میں وزارت خارجہ سے مستعفی ہو کر، جب میں آصف علی زرداری کو جواب دے کر کراچی گیا کنگری ہاؤس، تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جو انہوں نے مجھے عزت دی میں بھول نہیں سکتا.
گھر بلایا, بٹھایا, گلے سے لگایا, چائے پلائی, محبت دی. بڑی اچھی نشست کے بعد میں نے اجازت مانگی پیر صاحب سے, تو پیر صاحب نے مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر روانہ ہوئے. میں نے کہا پیر صاحب آپ بزرگ ہیں, آپ زحمت نہ کریں, آپ تکلیف نہ کریں, یہ نوجوان ہیں, یہ مجھے چھوڑ آئیں گے گاڑی تک. میں ان کا لفظ بتانا چاہتا ہوں جو پیر صاحب کے مرید ہیں وہ سمجھیں وہ کیا کہہ گئے. انہوں نے کہا شاہ محمود میں تمہیں گاڑی پہ نہیں, میں سوار کرانے جا رہا ہوں تمہارے سر پہ جو غوث کی دستار ہے. یہ ہے عقیدت, اور یہ ہے فہم و فراست, یہ ہے بڑا پن, یہ ہے پیری, یہ ہے کشادہ دلی. سو میں پیر صاحب کے معتقدین کو بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح 2018 میں پیپلز پارٹی کے غنڈوں نے ان پر یونس سائی کے قافلے پر حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, پیر صاحب کے صاحبزادے پر حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اگر شفاف انتخابات کی بات کرتے ہو تو میں آج کہہ رہا ہوں اگر 2018 میں شفاف انتخابات ہوتے تو خیر پور سے یونس سائی شکست نہ کھاتے. غلط کہہ رہا ہوں, نہ کھاتے. آج مجھے معلوم ہے کہ وہ حکومت میں ہیں اور حکومت میں رعایت دینے کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. پیسہ, نوکری, دھوس, دھاندلی, جھوٹی FIR, سرکاری ملازمت اور ملازم کا تبادلے کا خوف, یہ ہوتا ہے نا, لالچ, یہ سب کچھ ہوتا ہے. سانگڑ والوں, اگر آپ نے وہی راستہ اپنانا ہے خوف کا, تو پھر آج بھی یہاں پی پی کی حکومت ہے اور پچھلے 15 سالوں سے ہے اور آئندہ بھی رہے گی. فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سانگڑ کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے. یہ بتاؤ اتنا بڑا اس چلچلاتی دھوپ میں جو جنب غفیر ہے, میری بات کو نہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ اس وقت جو سانگڑ کے اور سندھ کے حالات ہیں اس سے مطمئن ہو؟ جو مطمئن نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جو مطمئن نہیں ہے, یہ سب مطمئن نہیں ہے تو میڈیا دیکھے. یہ جم غفیر, یہ کہتے ہیں عوام, یہ عوامی مارچ کیا کہہ رہا ہے؟ بلاول دیکھ, چشمہ لگا کے دیکھ, یہ نیا چشمہ پھوٹنے والا ہے. یہ نیا چشمہ پھوٹنے والا ہے سانگڑ میں. اگر تم مطمئن نہیں ہو, اگر تم اس ظلم کی چکی سے آزادی چاہتے ہو, اگر تم نجات چاہتے ہو, تو پھر اپنی چھوٹی چھوٹی انا, چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کو دفن کر دو, پیچھے رکھ دو اور بڑے مقصد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. کیا ہے بڑا مقصد؟ ایک خوشحال پاکستان. کیا ہے بڑا مقصد؟ ایک خوددار پاکستان. کیا ہے بڑا مقصد؟ ایک دیانتدار قائد. وہ قائد
جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے دنیا کی بڑی طاقت کو کہ میں ملک کے مفادات کا سودا نہیں کروں گا، پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ وہ سنی تھی نا خان کا ایک جملہ، عمران خان کا، کہتے ہیں نا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ تو عمران خان نے پورے اپنے فلسفے کو ایک جملے میں بند، دو لفظوں میں بند کر دیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے پوچھا کیا حملے کے لیے پاکستان میں اڈے دو گے؟ خان نے کیا کہا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، نہیں، ہرگز نہیں۔ انگریزی میں کہا، اس کا اردو ترجمہ ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں دوں گا، ہرگز اپنی قوم کا سودا نہیں کروں گا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا، اس قوم کو نہیں بیچوں گا، ڈالروں کے لیے قوم کو نہیں بیچوں گا۔ لوگ کہتے ہیں اگر وہ بگڑ گیا تو اقتدار کیسے ملے گا؟ آج اب فیصلہ کر لو سانگڑ والو، اقتدار کی کرسی پر، اقتدار کے زینے پر فیصلہ یہاں ہوتا ہے یا وہاں ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ فیصلہ وہاں ہوتا ہے، عمل یہاں ہوتا ہے۔ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور اپنی خلق کو بدل دیتا ہے، ان کے ارادوں کو، ان کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ نیا فیصلہ کر لیتے ہیں، مشکل فیصلہ بھی کرتے ہیں لیکن نیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی عروج پر تھی، آئے دن دھماکے ہو رہے تھے، معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی تھی، ڈرونوں کے حملے ہو رہے تھے، عمران خان نکلا، خیبر پختونخوا کے کونے کونے گیا، جہاں رات کو جگہ سونے کی بھی نہیں ملتی تھی تو کنٹینر پہ رات کو سوتا تھا، گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ خیبر پختونخوا جاگا، اور پھر کیا ہوا؟ ہاتھ میں بلہ تھاما، اور خیبر پختونخوا میں آج تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ کوئی سیاسی پنڈت جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جب وہ تجزیے پیش کرتے تھے، کوئی اس بات پر قائل نہ ہوا کہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف پنجاب میں اپنا گھر بنا سکے گی۔ مجھے یاد ہے جب میں تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر رہا تھا، مجھے دعوت تو تھی اور جگہوں سے بھی تھی، وزارت کی پیشکش بھی تھی کہ واپس آ جاؤ، ٹھکرا دی۔ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی میں نے، استعفیٰ دیا، وزارت چھوڑی میں نے، حلف نہ لینے گیا۔ یہ تاریخ بات ہے، اس گواہ کی، اس بات کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اور فیصلہ کیا، جب فیصلہ کر لیا اور اپنے حلقے کے دوستوں کو بلایا مشاورت کے لیے کہ بھئی سیاسی کارکن ہو، ساتھی ہو، ساتھ چلے ہو، دکھ سکھ کے ساتھی ہو، ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے، کیا رائے ہے؟ عمران خان نے دعوت دی ہے تحریک انصاف میں شمولیت کی، کیا خیال ہے جاؤں؟ ان میں سے بہت سے لوگوں نے، بلکہ اکثریت نے کہا مخدوم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ اس جماعت میں جا رہے ہیں جس کی تانگے کی سواریاں بھی پوری نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 میں لوگوں نے بلے پہ مہر لگائی۔ آج پنجاب میں
تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ بتاؤ ہے؟ پی پی کی ہے؟ پی پی ہے؟ پنجاب میں پی پی ہے؟ خیبر پختونخوا میں پی پی ہے؟ آزاد کشمیر میں پی پی ہے؟ گلگت بلتستان میں پی پی ہے؟ اگر پنجاب نے، پختون نے، پنجابی نے، کشمیری نے، گلگت بلتستانی نے آزادی حاصل کر لی ہے پی پی راج سے، تو غلامی صرف سندھ کے کھاتے میں رہ جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سندھیوں، کیا غلامی کی زنجیر اور جو تمہارے پاؤں میں پچھلے 15 سال سے بیڑیوں نے تمہیں جکڑا ہوا ہے، کیا ان بیڑیوں کو اتارنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں ہو؟ ڈرتے ہو؟ اچھا سنو، پھر میں تھوڑا سا زاویہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے سانگڑ کا وڈیرا ڈرتا ہو۔ سانگڑ کے نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہو رہا ہوں، کیا تم بھی ڈرتے ہو؟ فرض کرو وڈیرے فیصلہ نہیں کرتے، تم اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کرنے کا شعور رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو آؤ آج ایک نیا فیصلہ کریں، آج ایک نئی سمت کی طرف مڑے اور سانگڑ کو نہیں، پورے سندھ کو اس غلامی کے طوق سے آزاد کروائیں۔ 9,000 ارب 9,000 ارب روپیہ پچھلے 14 سالوں میں سندھ کے خزانے کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں ڈالا گیا۔ میں ہسپتال دیکھتا ہوں اجڑے ہوئے، اسکول دیکھتا ہوں ویران، سڑکیں دیکھتا ہوں ٹوٹی ہوئی، شہر دیکھتا ہوں گندگی کے ڈھیر۔ کہاں گیا پیسہ؟ کہاں گیا؟ ہاں اچھا یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ میں نے پوچھ رہا ہے کہاں گیا پیسہ، کہتے ہیں سوئس بینک۔ سوئس بینک کہاں گیا پیسہ؟ اچھا سوئس بینک، اچھا ایم سی بی بھی نہیں ہے، حبیب بھی نہیں ہے، یو بی ایل بھی نہیں ہے، ہاں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سوئس بینک۔ سوئس بینک، سوئس بینک کا پیسہ اور پاکستان کا کرپٹ سیاستدان جس کا لوٹی ہوئی رقم باہر پڑی ہے، خدا کی قسم عمران خان صحیح کہتا ہے، اگر وہ لوٹی ہوئی رقم واپس آ جائے تو پاکستان کا غریب بس جائے۔ نہیں آنے دیتے، لڑ رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ نیب کے پاس جاتا ہے، عدالتوں کے پاس جاتا ہے، اینٹی کرپشن محکموں کے پاس جاتا ہے، مقدمہ میڈیا میں پیش کرتا ہے، اعداد و شمار بتاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ پتہ نہیں ان پر، ان غاصبوں پر ہاتھ ڈالنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ کتراتے کیوں ہیں؟ سانگڑ والوں، اگر قائد اعظم محمد علی جناح جیسا عظیم لیڈر نہ ہوتا تو کیا کیا ہند کے مسلمانوں کو آزادی ملتی؟ کیوں ملی آزادی؟ کیونکہ ایک لیڈر پیدا ہوا جس نے
کو جگایا اور دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کی بنیاد پر اس نے کہا کٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ بنا۔ اسی طرح آج عمران خان کہہ رہا ہے، اور میں اس کی جماعت کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے اس کا پیغام لے کر سانگڑ کے لوگوں، تمہارے بازاروں میں بیٹا بیٹھ جا، خیر ہے، کوئی پرواہ نہ کر، بیٹھ جا۔ تمہارے بازاروں میں آیا ہوں، تمہارے چوک میں کھڑا ہوں، تم بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میرا حوصلہ تم ماند نہیں پڑا، تم میں حوصلہ ہے؟